السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد اور چیلے کے رشتے کا بڑا مقام ہے، اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے رشتے کا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا بھی بڑا مقام رکھا ہے۔ استاد اگر اپنے چیلے پر خفا ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے یا برا بھلا کہہ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے تو اب چیلے کو یہ جرت نہیں کہ وہ بدلے کا منہ لگے یا خفا ہو کر ناراض ہو کر منہ پھلا کر کے بیٹھ جائے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے، وہاں بس خاموشی اختیار کر لے، صبر کر لے، بھلائی اسی میں ہے۔ اگر چیلے کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی صبر کرنے کی اس کو تاکید کی گئی ہے، وہاں صبر کرے۔ اگرچہ وہ منہ لگتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے میری غلطی ہے ہی نہیں تو میں کیوں خاموش رہوں، تو یاد رکھیے چیلا اپنے استاد سے جو اس نے ہنر حاصل کیا یا تعلیم حاصل کری تو پھر اس سے وہ عزت و وقار دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اولاد کے مقام کا، ماں باپ کے مقام کا اولاد کے درمیانی رشتے کے بارے میں بھی یہی ہے، سیم جس طرح میں نے بتایا۔ اگرچہ ماں باپ خفا ہوتے ہیں تو اولاد کو وہاں خاموش رہنا، صبر کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر کسی بھی بات پر اگر آپ کو ڈانٹتا ہے یا تھپڑ مار دے یا برا بھلا کہہ دے، آج کل جو ماں بہنیں منہ پھلا کر کے بیٹھ جاتی ہیں، کچھ تو ایک دم منہ زوری کرنے لگتی ہیں، اور کچھ تو یہ کہتی ہیں کہ میری غلطی ہے ہی نہیں تو میں خاموش کیوں رہوں، میری غلطی نہیں تو مجھے خاموش کیوں رہنا۔ منہ لگنا، صبر نہیں کرنا، یہ بہت بڑی ان کے اندر غلط بات ہے، لیکن وہ اپنا عزت و وقار کھو رہی ہیں، دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی نہیں بھی ہے تب بھی اس جگہ پر عورت کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کر لے۔ خاموشی اختیار کرنے میں اس کے لیے کتنی بھلائی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ جب عورت صبر کرتی ہے اس موقع پر، اور مرد کے غصے پر جب عورت صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی صبر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شوہر کے دل میں پہلے سے زیادہ ایک احساس بھری محبت پیدا فرما دے گا، اس کو احساس اللہ تعالیٰ ڈال دے گا کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور آپ اگر اس غلط فہمی میں ہیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو وہ تو اس کا دل بڑھ جائے گا، کل کو وہ اور تنگ کرے گا اور مارا پیٹے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور پھر دیکھیے اس کا رزلٹ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نہ بدل دے تو پھر کہنا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پہلے سے زیادہ محبت پیدا فرما دے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا دو بری عادتوں کی وجہ سے۔ عورتوں کے اندر لان تان بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنے مردوں کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ ان دو بری عادتوں کی وجہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو مذہب اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ایک بات میں کہہ دوں، کبھی یہ مت کہنا کہ آج کل شریعت پہ چل کون رہا ہے، خسارے میں ہو یہاں بھی وہاں بھی۔ یاد رکھیے، کوشش کیجیے، اللہ رب العزت آپ کو کوشش کرنے کی اور ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔